بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ زمین سال بھر خشک اور بالکل سفید نظر آتی ہے۔ ذرا بارش کے قطرات پڑے اس میں زرخیزی نظر آنے لگی، اور یہ گرینری اور سبزہ دیکھیے چند قطرات کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظہر یہ سب چیزیں ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج اور طبیعت کو الگ الگ بنایا ہے، تعریف کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، رنگ، نسل اور خاندان، قبیلوں کو الگ الگ بنایا ہے، اسی طرح یہ موسموں کی جو تبدیلی ہے اور موسموں کا جو انقلاب ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک شکل ہے اور اس کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کھینچ کر لایا کون پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوء انقلاب۔ یہ موسموں کی تبدیلی اور ان میں یہ انقلاب اور تبدیلی کی جو عادت ہے، خوء ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ تو موسموں کی یہ جو تبدیلی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، اور یہ ایک مضبوط نظام، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی درمیانی موسم، کبھی پت جھڑ کا، کبھی خزاں کا، اور کبھی بہار کا، یہ سب کائنات کے اندر رنگینی پیدا کر دیتا ہے اور حسن پیدا کر دیتا ہے، اور روٹین کی زندگی سے ہٹ کر ایک حیات اور نئی زندگی کا احساس انسانوں کے اندر اور ہر جاندار کے اندر، یہاں تک کہ نباتات کے اندر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی خشک میوہ جات، خشک فروٹ کو کثرت سے سامنے لے آتا ہے، اور پت جھڑ کے خزاں کے موسم میں دیکھیے آپ کو درخت نظر آئیں گے کہ پتے جھڑ رہے ہیں اور پرانا لباس اتار رہے ہیں اور ایک نیا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ انسان دیکھتا ہے تو ایک عجیب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے بارش کا موسم ہے، تو بارش کا موسم دیکھیے ابھی کتنا سہانا منظر ہے، اور دیکھیے پرندے، کوئل کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے، یہ دارالعلوم عربیہ کے احاطے کی ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ رحمت کی بارشوں کی نوید ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور طبیعت میں ایک جوش پیدا کر دینے والی ہوائیں چلتی ہے، اور انسانوں کے اندر بھی اور جانوروں کے اندر بھی، یہاں تک کہ آپ دیکھیے نباتات، پیڑ پودوں کے اندر ایک نئی زندگی، حیات نو کا ایک پیغام لے آتی ہے۔ اب دیکھیے یہ پوری ذرا سے قطرات برسے ہیں، اور یہ پوری زندگی، پوری یہ جو زمین ہے یہ گویا زندہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بارش کا موسم اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ بارش کا موسم بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کہاں کس طرح اللہ تبارک و تعالی پانی کا انتظام کرتا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی، علماء نے لکھا، قرآن کی وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت، یعنی بارش کے پانی کے انتظام کے سلسلے میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی پر بھی کبھی غور کیا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ کیا ہم ان کو بادلوں سے برسانے والے ہیں، یا تم برسانے والے ہو، یا کوئی اور برسانے والا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے ہوائیں بھیجی جو رس بھری ہیں، جو حاملہ ہیں، لواقح، اور پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے ہم نے بادلوں کو چلایا ہے۔ اب یہ بادل کیسے بنتے ہیں، آپ اس پر تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ جو سمندر ہیں ان پر جب سورج کی حرارت پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، تپش پڑتی ہے، تو پھر اس سے بھاپ بنتی ہے، اور بھاپ بننے کے بعد وہ ایک خاص مقدار میں اوپر جاتی ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم بنا دیا ہے، آٹومیٹک مشین لگا دی ہے کہ وہاں پر جا کر وہ پانی فلٹر ہوتا ہے، یعنی کھارا پانی ہے، اور وہ کھارا پانی میٹھے میں تبدیل ہوتا ہے،
اور میٹھے میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کو وہاں جما دیا جاتا ہے، برف کی شکل، بادلوں کی شکل دے دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں اپنے دوش پر، اپنے کندھوں پر ان بادلوں کو لیے پھرتی ہے، اور پھر اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برستی ہے۔ اب بظاہر اس سسٹم پر غور کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جو تھار کے ریگستان کے باشندے ہیں اور یہاں جو صحرا میں رہ رہے ہیں، یہاں بظاہر نہ کوئی نہر کی شکل ہے، نہ سمندر کی شکل ہے، یہاں تو پانی پہنچنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ دیکھیے اللہ کی قدرت، کہاں بنگال کی کھاڑی سے مانسون اٹھتا ہے اور وہاں سے بادل بنائے جاتے ہیں، اور پھر ہواؤں کو حکم دیتا ہے جاؤ صحرا پر برسو، اور پھر اس صحرا پر جو زندگی پر جہاں ریت اڑ رہی ہوتی ہے، جہاں خشک ٹیلے نظر آتے ہیں، ذرا سی قطرات پڑتے ہیں تو دیکھیے ابھی بارش شروع ہی نہیں ہوئی ہے، زوردار بارش ہوئی نہیں ہے، اب دیکھیے کتنی گرینری اور ہرا بھرا آپ کو یہاں منظر دکھ رہا ہے۔ تو ان موسموں میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ان سے نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا۔ اللہ وہ ہے جس نے دن اور رات کا، موسموں کی تبدیلی کا، ایک کے بعد دیگرے آنے کا نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ مختصر سی باتیں جو آج یہاں حاضر ہونے پر اور موسم کے خوشگوار ہونے پر ذہن میں آ گئی، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی موسموں کی ان تبدیلی سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پورے علاقے کو اپنے رحمت سے، باران رحمت سے، مفید اور نفع بخش بارش سے نوازے، اور یہ جو بظاہر اب اس پورے علاقے میں پژمردگی نظر آ رہی ہے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی پورے علاقے میں بارش کے قطرات سے حیات نو پیدا کرے۔